لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، جی چاہے ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق علاقہ بھر کے اور قرب و جوار کے تشریف لائے ہوئے مقتدر علماء کرام اور جامع مسجد اعظہ کے امام اور ہمارے محسن جناب قاری محمد آصف اتاری صاحب زید شرفہ اور علامہ یونس اتاری صاحب، قاری محمد نبیل صاحب، مولانا محمد راشد محمود قادری صاحب، ساجد محمود حقانی صاحب، افضال احمد نقشبندی صاحب، مولانا غلام مشتبہ صاحب اور برادرم جناب علامہ غلام دستگیر قادری صاحب زید شرفہ، امیر تحریک محبان ختم نبوت پاکستان رائے گنج اور جناب قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، دیگر جتنے احباب اس بزم میں ہماری دعوت پر شریک ہوئے، بالخصوص انتہائی احترام کے قابل جناب قاری محمد عمران عباس چشتی صاحب زید شرفہ، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس شفقت کرنے پر، مہربانی کرنے پر اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو اہل سنت کے جمیع علماء کرام کی خدمت کرنے کی اور ان کی صحبت بابرکت سے اخذ فیض کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ایک خاص پس منظر کے اندر منعقد کیا گیا ہے کہ اہل یورپ اور یہود اور ہنود کفار وہ کسی بھی دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں، وہ ایک تسلسل کے ساتھ جب سے اس صدی کا آغاز ہوا ہے، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ دینی مقدسات کی توہین، اسلام کے بانی اور سارے نبیوں کے تاجدار کی توہین اور قرآن مجید کی توہین انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم اپنی حالت پر بھی غور کر لیں کہ ان لوگوں کے مد مقابل وہ لوگ جن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، جن لوگوں کی طرف منسوب کر کے، جن لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اور جن کو وہ مخاطب کرتے ہیں، ان لوگوں کا بدلے میں رد عمل کیا ہے۔ آج کی یہ نشست اسی
سلسلہ کے اندر ان دینی مقدسات کی، قرآن مجید کی اور صاحب قرآن کی بے حرمتی جو کی گئی ہے اس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم اس بدر میں جہاں قرآن مجید کی عظمت اور حرمت پر کچھ گفتگو کریں گے، سنیں گے، وہیں پر کچھ چیزیں ایسی بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ کم از کم ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمارے جذبات اور ہمارا جو رویہ ہے وہ دیکھ کر کم از کم ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ امت جو ہے اس کی زمین ابھی مردہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کل بھی حضور علیہ السلام کے وفادار تھے اور اللہ کے کلام کے وفادار تھے اور یہ اپنے خدا کے بھی وفادار ہیں۔ اس رویے پر بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ رد عمل ظاہر کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں اور 114 کے قریب صحائف اور 4 مین کتابیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان نبیوں کو دے کر بھیجا ہے۔ ان سارے صحائف کے اندر اور ساری کتابوں کے اندر سب سے مرتبہ کے اندر، مقام کے اندر جو بلند رتبہ کتاب ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے ان سارے صحائف اور کتب میں جس کی حفاظت کا ذمہ کہ قیامت تک یہ کلام باقی رکھا جائے گا، یہ کسی امت کے سپرد نہیں کیا گیا، لوگوں اور جماعت کے سپرد نہیں کیا گیا، بلکہ خود رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا کہ قیامت آ جائے گی، لوگ جس طرح حضور کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے انہی حرفوں کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جن صورتوں سے کی ہے وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر عوامی اجتماع کے اندر قرآن مجید کے کسی ایک حرف یا کسی ایک نقطہ کے اندر بھی تبدیلی کرے گا تو عوامی اجتماع یہ اس بندے کو ٹوک کر کہہ دے گا کہ تو نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، تو نے غلطی کی ہے، تو نے صحیح نہیں پڑھا، تو نے کیا کیا ہے۔ اگلی بات انہوں نے یہ اور بھی ہم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیخ، وہ استاد، وہ عالم جس کا اپنی کلاس پر روب ہے، دبدبا ہے، طالب علم ادب کے ذریعے جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں بولتے ہیں، بعض دفعہ روب سے نہیں بولتے ہیں، ڈر سے نہیں بولتے ہیں، وہ شیخ، وہ عالم، وہ استاد جس کے سامنے طلباء بولنے کی جرات نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شیخ، استاد اور عالم اگر کسی حرف کے اندر اور کسی نقطہ کے اندر تبدیلی کرے گا تو اس مقام پر جو پہلے کبھی نہیں بولے ہیں وہ طلباء آج کہہ دیں گے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ وہ طلباء کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے، آپ گفتگو سن رہے ہیں غور کے ساتھ؟ ہاں، لیکچر دار گفتگو نہ بھی ہو تو بہت زیادہ الفاظی نہ بھی بن پڑے لیکن بات سمجھ آ رہے ہیں تو شاید میرا خیال ہے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ بولو یار، یہ کوئی شعر سننے ہیں تو شعر بھی سنا دینے ہیں، شعر والے بھی آئے سارے کو، تو غور سے آپ نے سنتے جانا ہے تاکہ گفتگو کا جو آخر تک تعلق ہے تھوڑے ٹائم میں ہم کچھ زیادہ سیکھ لیں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس قوم کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، جن کے پاس 3 گھنٹے کا میچ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹے کی طرح بھی مشکل ہے، تو ہمیں احساس ہے اس قوم کا، ہمیں احساس ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر شیخ، استاد اور عالم اس بات کو نہ سمجھے، وہ بچے خاص سمجھیں گے یا وہ شیوخ جو بیٹھے ہیں یہ سمجھیں گے کہ کلاس کے اندر تو بعض دفعہ استاد کا اتنا روب ہوتا ہے بچہ سانس نہیں لیتا ہے، جناب سانس نہیں لیتا ہے، لیکن امام قسطلانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ استاد اور شیخ جس کا روب اور دبدبا ہے وہ بھی اگر ایک حرف اور ایک نقطے کے اندر، پوری آیت نہیں، ایک حرف اور ایک نقطے کے اندر بھی اگر وہ تبدیلی کر کے پڑھے گا تو وہ طلباء جو کبھی نہیں بولے آج وہ بھی کہہ دیں گے کہ آپ نے غلط پڑھا۔
اور وہ کہتے ہیں یہ اہتمام اللہ نے دنیا میں اور کسی کتاب کے لیے نہیں فرمایا، کسی کتاب کے لیے نہیں فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ 898 سال ہو گئے، یہ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 898 سال ہو گئے ہیں کہ یہود، ہنود اور باطل جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑے سارے فساد اور ابطال کے دعوے کیے، لیکن قرآن مجید کی ایک زیر زبر میں بھی 898 سال میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ امام قسطلانی نے 898 سال گئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1444 سال ہو گئے۔ 1400 بولو یار، یہ ڈبل پیریڈ ہو گیا نا، ڈبل ہو گیا۔ 898 1444 سال ہو گئے۔ آج ہم دعوے کے ساتھ دنیا میں یہ کوئی دین والا دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی جو ہے وہ اپنے کھڑے ہوئے دین کے حامل لوگ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جو اپنی کتاب ہمارے پاس ہے ہم وہی پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب وہی تھی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں جو اس کے پاس تھی۔ ایک ریڑھی لگانے والا مسلمان بھی آج فخر سے دعویٰ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں جو جناب صدیق اکبر پڑھا ہے۔ یہ اس کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ اور اچھا پہلی باتیں بھی دیکھیں، پہلی جو کتابیں تھیں نا، پہلی کتابیں وہ صرف وہ قومیں نادرہ پڑھ سکتی تھیں، ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، سوائے اس قوم کے نبی کے وہ کتاب کسی بندے کو کبھی یاد ہے؟ بولیے کسی بندے کو کتاب یاد ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو حصی معجزات دیے، حصی معجزات، کیونکہ ان قوموں کی عقل شعور یہ بہت کم تھی، کم عقل والے لوگ تھے، اس لیے حصی معجزات ان کو دیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرندے بناتے دیکھا، بھوک مارتے دیکھا، مریضوں کو شفائیں دیتے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ نے نہیں جلایا، چھری چلائی گئی یا نہیں، یہ ساری حصی چیزیں ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عقلی معجزات دیے، حضور علیہ السلام کو، اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت سے زیادہ عقل دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ یہ امت بڑی ذہین ترین امت ہے، اس کی قوت حافظہ بڑی مضبوط ترین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے، اور اس حفاظت کا سامان یہ کیسے کیا ہے کہ وہ پہلے صرف ناظرہ پڑھ سکتے تھے، ان کو کتاب یاد ہو سکتی، بولیے یاد ہو سکتی نہیں۔ اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا، خدا کا کیا کہا؟ بولیے خدا کا بیٹا کہا۔ وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبب انہوں نے کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں، پھر پرندے بناتے ہیں، بھوک مارتے ہیں، وجہ ہے نا، سبب ہے اس کے پیچھے کہنے کی۔ جناب عزیر علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے عزیر علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اللہ کا، بولو یار کیا کہا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ کون سی ایسی شان تھی، کون سا رتبہ تھا ان کے پاس، کون سا مقام تھا جس کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا گیا ہے؟ حالانکہ اس قوم نے تو چاند پلٹتے ہوئے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، سورج پلٹ کر آیا، پتھروں نے کلمے پڑھے، حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں دیکھا، صحابہ نے کسی ایک نے بھی خدا کا بیٹا نہیں کہا حضور علیہ السلام۔ کون سی ایسی بڑی بات تھی کہ لوگ چاند ٹوٹتا ہوا بھی دیکھیں، سورج پلٹتا ہوا بھی دیکھیں، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں، حضور کو براق پر عرشوں پر جاتے آتے اور دیکھیں، بھئی الہی کے مانو تجلیات کا وہ مشاہدہ کریں، لیکن وہ خدا کا بیٹا کوئی نہیں کہتا۔ عزیر علیہ السلام میں ایسا قوم نے کیا دیکھا کہ ان کو خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا؟ کیوں جی کوئی بہت بڑی بات ہوگی نا جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کا بیٹا ہی بنا دیا۔ یار سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ سنیں مفسرین نے لکھا ہے، علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر روح المانی کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا اس لیے کہا گیا کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں مسلمانوں کا اس نے خاتمہ کیا، وہ تورات جو ہے اسی جگہ مٹ گئی، ختم ہو گئی، کوئی اس کا وجود باقی نہ رہا۔ اور ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ آپ نے بات پر پورا غور کرنا ہے، 100 سال تک وہ سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قوم کا تعلیم اور تعلم کا طریقہ رک چکا ہے، کیونکہ پڑھانے والے کے پاس کتاب ہوگی تو وہ پڑھائے گا، پڑھانے والا پہلے خود پڑھے گا تو پڑھائے گا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بولو یار، جو پڑھا رہا ہے وہ پہلے پڑھے گا تو ہی پڑھائے گا۔ تعلیم اور تعلم کے طریقے کا اصول یہ ہے، کتابیں ہوتی ہیں، نصاب ہوتا ہے، پہلے سارا وہ طے دیا جاتا ہے، وہ خود پڑھتے ہیں، وہ پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس کتاب تھی نہیں، ان کا تعلیم اور تعلم کا سارا جو سلسلہ ہے وہ مفقود ہو چکا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اس قوم کی جب یہ حالت دیکھی، انہوں نے پوری کی پوری تورات زبانی طور پر ان کو لکھوا دی، تورات انہوں نے زبانی طور پر لکھوا دی۔ اب ان کا تعلیم اور تعلم کا طریقہ تو شروع ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو شروع شبہات ہو گئے کہ شاید یہ وہی تورات ہے کہ نہیں جو ہمارے پاس پہلے تھی، یہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ جب شروع شبہات ہوئے تو بعد میں قریب اسی علاقے کے گاؤں میں خدائی کے بغل ایک بہت بڑا برتن زمین سے نکلا جس کے اندر تورات کا نسخہ، ایک قدیم نسخہ محفوظ تھا، اور وہ نکال کر جب حضرت عزیر علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی کتاب کے ساتھ انہوں نے ٹیلی دیا، ٹیلی ایک حرف کا بھی فرق نہ پایا، تو وہ قوم یہ فضیلت دے کر کے تورات زبانی یاد ہے، علامہ سید محمود علوسی کہتے ہیں یہ فضیلت دے کر وہ ساری قوم کہہ اٹھی کہ جس بندے کے سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بیٹا ہی ہوگا۔ اللہ کا کلام یاد کرنا آسان ہے، ہمارے لیے تو قرآن کا حافظ پاؤں کی جوتی برابر بھی ہو گیا۔ ہر بندہ نیچ نظروں سے دیکھے گا، مدرسے میں لوگ بچے نہیں بھیجیں گے، یہ مدرسے میں چلا گیا تو کھائے گا کہاں سے، یہ پڑھے گا کیسے، یہ کیسے چلے گا، قرآن ہی پڑھنا ہے، تو ہر وقت تلاوت نہیں لگا رہنا ہے، تو یہی کرتا رہتا ہے، تو یہی کرتا رہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور ادھر ان قوموں نے جب کتاب کو دیکھا کہ ان کے سینے میں محفوظ ہے، انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حد سے تجاوز تو کر گئے، لیکن اتنا اپنی عقل پر زور دیں کہ وہ اتنے بڑے مرتبے کا لقب دینے کے لیے انہوں نے کس چیز کو وجہ بنایا، سبب بنایا، اور وہ تھا کہ یہ ہے۔ اور ادھر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو قوت حافظہ دے کر۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الوفا کے اندر لکھا ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی 40 خصوصیات دکھائیں۔ کتنی خصوصیات دی؟ 40۔ کتنی؟ 40 خصوصیات کہ یہ جو امت ہے اس کی یہ شان ہوگی، یہ مقام ہوگا، یہ کام کرے گی، یہ کرے گی، 40۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر، اور امام بہقی کی جو دلائل النبوہ ہے اس میں بھی یہ بات ہے، فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں پڑھا اس قوم کی 40 خصوصیات کو، 40 شانوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ، میں نے تورات کے اندر ایک قوم کا ذکر پڑھا ہے جس قوم کے سینوں کے اندر تیرا قرآن محفوظ رکھا ہے، تیری کتاب تیرا کلام جس قوم کے سینوں میں ہوگا، اور یہ قوت تم نے پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں دی ہے، اور اس امت کے لوگوں کو، نبیوں کو نہیں، امت کے لوگوں کو بھی یہ شان دے گا کہ یہ قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ جب یہ بات پڑھی تو اگلی بات انہوں نے بہت بڑی کی ہے، فرماتے ہیں رب اجعلہم امتی، اے مالک میں دعا کرتا ہوں کہ یہ امت مجھے عطا کر،
یہ امت مجھے عطا کر دے. اس چیز کو نا گہرے غور و خوض سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا کی ہے. ایک کلاس کے اندر ہونا اور وہ کلاس کے 2 حصے کرنے پڑے، تو کوئی استاد اگر ان میں سے کسی 1-2 شاگردوں پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ انہیں میں خود ہی پڑھاؤں گا، ان کو میں بولو، ان کو میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاگردوں میں کچھ ہے تو استاد کہہ رہا ہے کہ ان کو میں پڑھاؤں. اس امت کو کیا رب نے شان دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ کا لقب رکھنے والا پیغمبر اور نبی اولو العزم رسولوں میں سے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو میری امت بنا دے، میری امت بنا دے، میری امت بنا دے. لیکن رب کریم نے فرمایا دل کا امت احمد، یہ تیری نہیں بلکہ اس کو میں نے اپنے حبیب کی امت بنایا ہوا. اس سے آگے پڑھیں، روایت میں لاتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ روایت پڑھی نا، یہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوم اٹھے، یہ بات پڑھ کے جھوم اٹھے اور کہہ دیا اے امت مصطفیٰ، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے پوری امت کو خطاب کر کے کہا اے امت مصطفیٰ، میری قومیں اپنی کتابوں کو صرف ناظرہ پڑھتی تھی، اللہ نے تمہارا حق مضبوط کیا، تمہارے دل کھولے، تمہیں رسول اللہ کا صدقہ اللہ نے دیا کہ اپنا کلام وہ تمہارے سینوں کے اندر محفوظ کر دیتا ہے. اور اگلی بات حضرت قتادہ نے کہی ہے، فرمایا کہ تمہاری یہ شان دیکھ کر، یہ شان کہ تمہارے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا، اگلی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی یا اللہ تو پھر مجھے ان کا امتی بنا دے، مجھے اس امت میں شامل کر لے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کلیم اللہ جیسا نبی پیغمبر، پورے پیغمبروں کی اس فہرست کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک نبی بھی نہیں ہے، اور ان کے بعد بھی رسول اکرم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ اللہ نے بغیر فرشتے کے واسطے سے جس سے کلام کیا ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اتنے بڑے مرتبے کا پیغمبر اور نبی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے، مجھے حضور کا امتی بنا دے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں نا، کبھی دل میں سوچا کریں کہ جناب ابوبکر صدیق کی کیا شان ہوگی، حضرت عمر کی کیا شان ہوگی کہ جن کے برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جن کے برابر وہ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے بندے بڑے اس امت کو حضور علیہ السلام اور اتنا آسان قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے کر دیا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 2-2 سال کے بچے کو قرآن مجید یاد ہے. اللہ کے بندے ہیں. کچھ ایسے بھی بچے دنیا میں ہیں جو ماں کے پیٹ سے بھی کچھ پڑھ کر وہ ایک جیلر کے اندر برف خانے کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے کتنے نے کو پیر ہے مجھے کڑے. ابھی فارس کے اندر ایک 2 سال کا بچہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے، وہ عالمی ایوارڈ لے چکا ہے، 2 سال کا بچہ ہے. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں یہ قرآن مجید کے حافظ تھے. 4 سال. اور آج ہمیں میڈیا پر جو اسکالر بیٹھتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر جو کہتے ہیں مولویوں کو آتا ہے کچھ نہیں، مولوی پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں ہے کوئی شے نہیں ہے. یہ موٹیویشنل جو لمبے بال چھوڑے، جن کے داڑھی منہ پر کبھی نہ آئے، جن پر اسلام کا لباس نہ آئے، ٹی وی ہے، مائک ہے، میڈیا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ ساری دنیا ہماری لکیر ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی یافتہ ہے، اس قوم کے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں. لاؤ کوئی دنیا میں جن کو تم نے پڑھایا ہے وہ اتنا ذہین ہو جو 4 سال کی عمر میں میرا کے کلام کا حافظ ہو. ایسے بچے اور ایسے ذہین حافظ والے لوگ دنیا میں پیدا کیے تو مولویوں نے کیے. اور بھی 7 سال کی عمر تھی حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ کی، 7 سال کی عمر. یہ جو جدید ترقی یافتہ دور ہے نا، یہ صرف یہ ہے کہ موبائل پکڑ کر بچے کو ایسے ایسے کرنا آ گیا ہے. ترقی 7
اللہ اکبر. حضرت سعد بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر تستری کے اندر لکھا، میں آج ہی پڑھ کے آیا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے جس بندے کو بھی مقام ولایت دیا نا، جس کو ولی بنایا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیں. لوگ بات مجھے بھی کہتے ہیں تسی پیروں کا بڑا رگڑا لاتے جی. ہم پاگل ہیں پیروں کو رگڑا لگائیں؟ ہم جاہل ہیں ان کو رگڑا لگائیں؟ ہم یہ کہتے ہیں پیر اگر پیر ہو تو دنیا کا جاہل بندے جو اس کے خلاف ہوگا. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو پیر نہیں ہے اور پیروں کا لبادہ اور کر ہم کا ایمان لٹنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اہل حق علماء ان کے مدد مقابل کھڑے ہو کر امت کا ایمان بچاتے ہیں. حضرت صاحب بن عبداللہ تسری نے کہا دنیا میں کوئی بندہ عالم بنے گا جنہوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ پیر ہو گئے. یہ 10 سال نہیں نہاتے وہ پیر ہو گئے. جڑے کتے میں لڑائیاں کران وہ پیر ہو گئے. جڑے پنجرے شیر بن کے اپنا خانہ جمکان دی شیراں والی سرکار، کوئی کاما والی، کوئی کتے والی، کوئی بلے والی سرکار، یہ ساری سرکاراں بلے رکھے اپنے. یہ کوئی سرکار نہیں. ہم کسی کو سرکار مانتے ہیں تو رات میں چمکتا ہوا میں لا رہے علی تو بھیجی نہ بتی. یہ تم نے گھسیڑے ہمارے درمیان، تم لے کر آئے، تم نے ایک بچے سے دی، تم نے بھانگ میں آ کر کھڑا کیا کہ تم نے کہا کہ میں سنی ہوں. سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم کی سنت کو کبھی نہ چھوڑے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت علامہ سعد بن عبداللہ تستری، یہ صوفیوں میں بہت بڑا نام ہے. حضرت سعد بن عبداللہ تستری کے بارے میں داقت صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن گھر بیٹھے کشف المحجوب شریف کے اندر داقت صاحب کے استادوں میں کہتے ہیں گھر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، چھت گری اور چھت کی لکڑی ان کے ماتھے پر لگی، خون نکلا. تو خون زمین پر جب بہ رہا ہے نا وہ خون بھی اللہ 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 لکھتا جا رہا ہے. جن کے دل ذاکر ہوں، جن کا دل اللہ کا ذکر کرے، جن کے رگ رگ اللہ کا ذکر کرے، جن کے خون اللہ کا ذکر بتائیں، یہ شیخ اور عالم اور یہ پیر ہمارے. سعد بن عبداللہ تستری نے لکھا ہے پیر کون ہوتا ہے، مقام ولایت پر کون ہے، اللہ کس کو ولی بناتا ہے اور کس کو نہیں بناتا. تفسیر تستری کے اندر حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ دنیا میں جب بھی کسی کو ولی بناتا ہے اس کو پہلے قرآن مجید کا علم عطا کرتا ہے، بعد میں مقام ولایت دیتا ہے. پہلے قرآن کا علم دیتا ہے اور کہاں قرآن مجید کا علم یا ظاہری دے گا یا باطنی دے گا. آگے شاگرد کہتے ہیں جی ظاہر کا تو ہمیں پتہ ہے یہ پڑھنا ہے کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھنا ہے، تو باطنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا باطنی یہ ہے کہ ظاہر پڑھنے کے بعد جہاں نکال جاتی ہے جو ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، جو اس کے ناقل کرنے کا اصل مقصد ہے، وہ اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ نے یہ درجے دے دیتے ہیں. شیخ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے کہ امی بزرگ سے دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، کسی سے. ان کی کتابیں آپ میں لکھی ہوئی موجود ہیں ہمارے پاس، اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں مسجد میں باوضو ہوں. اللہ اکبر. میں کہہ سکتا ہوں حضرت شیخ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمیں 8-10 سال مدرسوں میں پڑھنے کے بعد بھی شیخ عبدالعزیز طباغ کی کتابیں استادوں کے بغیر سمجھ نہیں آتی. اللہ کو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. ان کے ملفوظات آج بھی ان کے سامنے نہ کوئی امتحان لینے کے لیے آئے کہ پتہ نہیں ان کو واقعی قرآن آتا کہ نہیں آتا. ان کے سامنے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، ساتھ حدیث پڑھ دی، پھر قرآن پڑھا، پھر حدیث پڑھ دی، مکس کر دیا نا. تو جب تک وہ قرآن پڑھتا وہ فوراً کہتے یہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور جب حدیث پڑھتے تو خاموش ہو جاتے، کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو ان کو کسی نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ساریاں تارا کتنے چلی ہیں. جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو مجھے دکھائی دیتا ہے زمین سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے. جب تو کوئی اور بات کہتا ہے تو پھر مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا. 4 سال میں قرآن مجید کا حضرت سفیان کو مجھارہ کہا. پیر میرے علی شاہ صاحب کی سوال عمری میں لکھا ہے کہ میرے مرید کے صفحہ نمبر 65 کے اوپر
اللہ اکبر. لکھا ہے پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے میں نے ناظرہ مکمل کیا نا قرآن مجید کا ناظرہ، کہتے ہیں ادھر میرا ناظرہ مکمل ہوا ادھر قرآن مجید مجھے یاد بھی ہو چکا. ایک تکلم کر کے یاد کرنا بغیر تکلم کے آپ اس قرآن کو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رکھیں. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے قابل فضل شاگرد ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک عیسائی نے جب پڑھا تو لوگوں نے کہا آپ نے بھی کلمہ پڑھا، دعوت نہیں کسی نے دی. انہوں نے کہا ان کا چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی جب چھوٹا محمد اتنا سنا تو بڑا کہا. وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ تھی چھوٹی عمر میں نا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. مسئلے پوچھنا علماء کو آیا کرو، مسئلے پوچھنا آیا کرو. ہاں سیکھنے کے لیے جب آؤ تو مسئلے پوچھو، آپ کے علم میں اضافہ ہو. فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کرتا رہے نہیں، فلاں کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ پوچھیں کہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہم نے بتا دیا دین یہ ہے، اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں کوئی عمل کرتا نہیں کرتا. رب نے نبیوں کو قرآن مجید میں کہا کہہ دے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف بات کھول کر پہنچا دینا تھا. ہم نے پہنچا دی. جو چاہے تم میں سے ایمان لے کر آئے، جو چاہے کافر رہے. ایمان جو لانے والے ہیں وہ اللہ پر احسان کوئی نہیں کر رہے، اور جو کافر ہو جائیں گے وہ اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر سکے گا. مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے یہ آئے تو انہوں نے ایک دن مسئلہ امام اعظم سے پوچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ منظرہ غور نہ سنیں تو مسئلہ پوچھا. کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ ابھی نابالغ ہے، ابھی کیا ہے بولو، ابھی کیا ہے ابھی نابالغ ہے، اور اس نے نماز عشاء ادا کر لی، نماز عشاء ادا اور اسی رات کو وہ سویا اور رات کو ہی وہ بالغ ہو گیا، رات کو ہی وہ بالغ ہو گیا. ابھی رات کو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رات کو ہی بالغ ہو گیا تو اب وہ عشاء کی نماز دہرائے گا کہ نہیں دہرائے گا. سارے مسئلے کے ہوتے ہیں صحابہ کے بعد نہ کتا بیٹا سندر ہم کے وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں. امام محمد نے جب پوچھا تو یہ بالغ ہو گیا تو نماز دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. امام اعظم نے فرمایا وہ دوبارہ پڑھے گا، وہ نماز دوبارہ بولو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. سانو تو انہیں ہی نہیں پتا بندہ بالغ کب ہوتا ہے، بالغ ہونے کی علامات کیا ہیں، بلوغت کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی. انہوں نے یہ پوچھا جب یہ کہا نماز پڑھے گا، امام اعظم نے کہا حضرت امام محمد اٹھے اور ادھر جا کے نماز پڑھ لی، نماز دوبارہ انہوں نے پڑھ لی. یہ خود یہی تھے، انہوں نے رات پڑھ لی ہوئی تھی. آپ جب دہرائی نا تو امام اعظم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ جاری ہو گئے. ان فرمایا اگر اللہ کریم نے چاہا راجل رشید، یہ لڑکا ہمیشہ نیک وقت ہی رہے گا. سبحان اللہ. ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اللہ نے کیا شان دے دی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعد میں باقاعدہ پڑھنے کے لیے جب شاگرد بننے کے لیے آئے نا تو کہتے ہیں کہ مجھے مدرسے میں داخل کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آؤ، بعد میں تمہیں میں پڑھاؤں گا. تو یہ گئے اور 7 دن بعد، کتنے دن بعد 7 دن بعد یہ دوبارہ آ گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کہا قرآن مجید یاد کر کے آؤ پھر پڑھاؤں گا، پھر آ گئے ہو. انہوں نے فرمایا کہ ایسے نہیں آیا، قرآن کھول کر سنیں مجھے یاد ہو چکا. 7 دن میں 7 دن. اللہ کے بندے مولانا فضل الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیات اعلی حضرت کے اندر فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت نے ان سے فرمایا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں میں حافظ ہوں نہیں، لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں میں حافظ ہوں نہیں. ان لوگوں کا بھرم ہے. کہتے ہیں رمضان شریف میں انہوں نے شروع کیا، میں یہ دیکھتا تھا کہ قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں اور روز جو صبح یاد کرتے رات مسئلے پر سنا بھی دیتے. سبحان اللہ. سنا بھی دیتے. اے یہ پیر تھی جڑے قرآن پڑھن نہیں مسئلے تے کھلو کے سنانا. سبحان اللہ. انہوں نے سنا دیا. حضرت مولانا فضل الدین بہاری کہتے ہیں آخری دن جب آپ نے مکمل پارہ سنایا تو مجھے کہہ دیا کہ ظفر الدین، اور آگے وہ کہتے ہیں مجھے لفظ یاد نہیں ہے ہو بہو آپ نے کیا کہے جو میں مفہوم نقل کر رہا ہوں. مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ظفر الدین لوگ مجھے حافظ کہتے تھے میں تھا نہیں. میں نے کہا حضور کی امت اپنے قول میں چھوٹی نہ ہو. ہائے ہائے. حضور کی امت اپنے قول میں جھوٹی نہ ہو. میں نے یاد کر لیا. میں نے ان کو نہیں کہا میرے لیے نہ لکھا کرو.
یاد کر لیں کتنی دیر میں قرآن مجید یہ انہوں نے حفظ کیا، یاد کیا. اللہ اکبر. اور قرآن مجید کا احترام جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی شان دیتا ہے، عشر میں بھی دیتا ہے. حضرت بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا نام ہے یہ حضرت بشر حافی. ساری زندگی شراب خانے میں گزری، شراب خانے میں گزری. ایک دن کہتے ہیں میرے پاس ایک درہم تھا. میرے پاس کیا تھا؟ ایک بولو بولو، میرے پاس ایک درہم، 1 روپیہ اس زمانے میں 1 درہم تھا. اور شراب خانے سے کہتے ہیں میں جا رہا تھا، شراب کے لیے جاتے تھے. کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، راستے میں نے ایک جگہ دیکھا گندگی کے اندر ایک کاغذ پڑا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. حضرت بشر بن حارث الحافی فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھایا اور وہ 1 درہم جو میرے پاس تھا اس کی جا کے میں نے خوشبو لی، اس کو میں نے صاف کیا. وہ خوشبو جو میں نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے پیسے رکھے تھے ان پیسوں سے خریدی اور میں نے اس پر خوشبو لگا کر میں نے جب اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، 1 رات یہ بھی ہوئی ہے سویا ہوں، صبح زمانے کا ولی ڈھونڈا مجھے پھیرا ہے. کہتے ہیں بشر میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، میرے رب نے یہ کہہ دیا ہے تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا ہے، ہم تیرے مقام کو اونچا کر دیں. اور پھر اللہ نے پتہ کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا. جن گلیوں سے حضرت بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ گزرتے تھے ان گلیوں کے اندر جانور اپنا پیشاب نہیں کرتے، پیشاب نہیں کرتے. ان کی موت کا بھی اسی طرح پتہ چلا کہ کسی جانور نے پیشاب کیا تو اس کا مالک رو پڑا. لوگوں نے کہا جانور کے پیشاب پر کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیشاب پر نہیں رویا، میں رویا اس وجہ سے کہ جانوروں نے کبھی کام کیا نہیں ہے، آج اگر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت. اللہ کے نام کی تعظیم صرف بسم اللہ کی بنا کرے تو اللہ شراب خانے میں بیٹھنے والوں کو مقام پہ لا دیتے. آپ سوچتے ہیں جو پورے قرآن مجید کی عظمت اور عزت پر پیدا دیتا ہوگا اللہ اس کے کیا شان دیتا ہوگا؟ کبھی یہ بھی سمجھا آپ نے ایک بسم اللہ کا ان کو پڑھی ہوئی ملی. ہمارے تو گھروں میں قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہو جائیں، سیدھی بات سچی بات کہہ رہا ہوں. رسول اکرم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے عزتدار لوگ وہ ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا. اچھا یہ جو لقب ہوتا ہے نا صوفیوں کے، صوفیاء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عارف باللہ، عارف باللہ، بولیے عارف باللہ، رب کو پہچاننے والا. اس کا معنی ہے رب کی معرفت رکھنے والا، پہچان رکھنے والا. سنیں رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القراء غرفاء اہل الجنت یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں سب سے بڑھ کر اللہ جن کو اپنی معرفت دے گا وہ قرآن مجید پڑھنے والے، پڑھنے والے. اللہ اکبر. امام ابن جوزی نے کیونکہ وہ بڑے نقاد تھے اور وہ بڑی جلد بازی حدیثوں کو موضوع کہنے میں بھی انہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا. امام سیوطی اور پیچھے کا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرات لکھا ہے. انہوں نے فرمایا آپ نے اس کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک راوی ہے اس میں فائد مدنی، یہ متروک ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 72 مرتبہ جان کے حضور نے اپنی زیارت کروائی، علم تو ان کے پاس بھی تھا. انہوں نے علامہ ابن جوزی جیسے بندے سے ٹکر لی. انہوں نے کہا کہ میدان الاعتدال کے اندر علامہ ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہے، امام ابن یحییٰ معین نے لکھا ہے کہ فائد مدنی متروک نہیں ہے، اس سے حدیث لینا جائز ہے. اور ضیاءالدین جو ہے مقدسی انہوں نے حدیث مختارہ کے اندر لکھا ہے یہ حدیث نہیں ہے. اور اس کی تائید میں حضرت امام سیوطی ایک اور حدیث لے کر آئے، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا القراء غرفاء اہل الجنت، میرے رسول نے فرمایا جنتیوں کے اندر جو عارف باللہ ہوں گے وہ قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے. یہ انہوں نے کہا ہمیں قرآن مجید کہاں ملتے ہیں؟ ہمیں بھی ملتے ہیں. اے گلیاں کے رونے نکلو، ہر دیوار کی جو پھٹی پرانی جگہ ہوگی جہاں کوئی گھسیڑنے کی جگہ ہے وہاں قرآن مجید کا کوئی آیت اور صفحہ گھسیڑا ہوگا. آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، سیدھی بات یہ ہے
لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کا 10 سال سے پہلا بھیجا ہوا عید کارڈ بھی گم نہیں کیا کہ یہ میرے بیٹی نے مجھے 8 سال پہلے عید پر بھیجا تھا، یہ میری برتھ ڈے کا گفٹ تھا، یہ مجھے شادی پر تحفہ ملا ہے، یہ فلاں موقع پر میرے دوست نے دیا ہے۔ جس گھر کے اندر شادی کارڈ سنبھالنے کی جگہ ہے، اس گھر میں ایک صفحہ شہید ہو جائے قرآن مجید کا تو لوگ مسجد پہ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ گلیوں میں پیپلے ڈال جاتے ہیں۔ قرآن مجید ان جگہوں پر ملے ہمیں، گٹروں کے اوپر قرآن مجید ملے، گٹر بند ہو کر لوگوں نے کھولے تو درمیان میں سے وہ چادریں نکلی جن کے اوپر 4 کل لکھے ہوئے، 4 کل لکھے ہوئے، وہ پڑھی ہے وہاں پر۔ ہمارا حال یہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ علامہ اقبال کہتا ہے بدھ سنن خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، اے خوشی ان کو کہ پا بیچنے کے بان گئے، منزل دار سے ان کو کہ دی خان گئے، اور بدلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ یہ تو دنیا میں ان اپنی بغل تھلے رکھے ہیں نا کسی نال کی گل کرنی کہ تسی قرآن مجید نال کی ہیں۔ یہ بھی شیخ پورہ کے اندر ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا تو گونگا تھا، بولتا نہیں تھا، تو وہ کسی بزرگ کے پاس جب گیا تو اس کے بزرگ نے کہا تیرا بچہ بول پڑے گا، ایک کام کرنا پڑے گا، تیری میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں پورے محلے میں اور علاقے کے اندر، جہاں تجھے باہر پھرنا تجھے تینوں اے کھمبے آتے دیواراں سے لٹکے جتنے قرآن مجید کا کچھ صفحہ برکات کاغذ کوئی شے ملے ان کو اکٹھے کرتے رہنا، اللہ تیرے بچے کو زبان دے۔ یہ ابھی وہ بندہ زندہ ہے، کبھی بھی وہاں قرآن محل کے نام سے اس نے پوری بلڈنگ خریدی ہے۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے سب سے پہلے تو مجبوری میں شروع کیا، میرا بچہ بولتا نہیں، چلو اس بہانے بولے گا ہی، اس لیے شروع کیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ میں میرا شوق بن گیا کہ میں نے قرآن مجید کو اس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ جلے ہوئے، میں نے یہ شہید ہوئے ہوئے، میں نے یہ الگ سے سبے پڑے ہوئے، یہ کیکروں پر لٹکے ہوئے ہیں، کیکروں پر لٹکے ہوئے، جڑے لوگ شباب کے اندر دربار کو آیا ہوا دھاگا بھی گھٹنا باندھ کے رکھا ہے، اور قرآن دی آیتاں بھی کہاں سنبھال کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی دین اپنا تو اپنے مزاج کے مطابق، دین کے مزاج کے مطابق لے کر آؤ، وہ کہتے ہیں میں تلاش کر رہا، بعد میں مجھے اس کام سے عشق ہو گیا، میں نے کہا میرا بچہ بولے یا نہ بولے لیکن میں نے قرآن مجید کی حفاظت کرنی کرنی، میں نے یہ جمع کرنے ہی کرنے۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 سال گزرے، اس سے پہلے ساری دنیا کی لیبارٹریوں کے ٹیسٹ کہہ رہے تھے یہ بچہ بولے گا نہیں، کہتے ہیں 2 سال گزرے مجھے بھی خدمت کرتے ہوئے قرآن مجید کی، میرے بچے کو اللہ نے زبان دے دی، سبحان اللہ۔ وہ بچہ آج بھی ہے، وہ لڑکھڑا کر بولتا ہے، لکنا بہر سے زبان میں صحیح کھول کر نہیں بولتا ہے، لیکن پتہ ہے اللہ نے اس بچے کو شان دینی تھی نا، اس کو یہ دیا کہ وہ اتنا پڑھ گیا، اتنا ذہین ہوا، اتنی بڑی نوکری پر لگا ہوا ہے، وہ بچہ جیسے بولتا ہے نا جتنی لکنا بہر کی زبان میں، اس کو کوئی بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں میری گالی نہیں سمجھ آنی تو آرڈر کی لگے ہیں، لیکن رب نے اتنی بڑی نوکری دی کہ جی ایم بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مانگنے والے سے کہا تھا، وہ آیا تو سوال کیا، آپ نے فرمایا پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھا کر اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ وہ بعد میں ملا ہی نہیں، بعد میں سارے آیت میں ملاقات کی تو فرمایا تو نے عمر کا دروازہ چھوڑ دیا، میں نے تجھے ایسی نصیحت کی تھی وہ آیا کر تجھے دے دیا کروں گا۔ وہ کہتا نہیں جی نہیں، آپ کی نصیحت کا میں نے غصہ نہیں کیا، میں نے پلے باندھ دیا بات، میں نے تب سے لے کر آج تک قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ اگلے جملے بڑے بدنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بھی غنی کر دیا۔ اللہ کے قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بھی غنی کر دیا ہے۔ اے بی سی پڑھنا ہے دنیا کے دولت لگ سکتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے نہیں لگتی، تو ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ نمک تھلے ہے بھی اللہ اکبر۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو جانتے اصول اسلام کی محفل میں حاضری نصیب ہوتی تھی، علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے المنن الکبریٰ، مجھ پر اللہ کے بڑے بڑے احسان ہیں، بڑے احسان اللہ کے جو مجھ پر ہیں، ان احسانوں میں پتہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ایک احسان یہ لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے آج میرے بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ یہ حضرت علامہ عبد الوہاب شرانی نے لکھا ہے، احسان بڑے
ساڑھے لی پتہ کی پتہ ہے ساڑھے اگر میں تو ہاتھ چھوٹنا آ جائے میں تو دریا سے تیر نہ آ جائے میرے ہاتھ پھیرنے پر ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو جائے میرے بھوک مارنے پر سر درد مٹ جائے یہ بخار اتر جائے لوگوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں یہ کمال ہے علامہ عبدالوہاب شرامی کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ میرے بچے نے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا اور ڈرو اللہ کے بندو اللہ نے نبی دعا مانگی اور رسالت میں حاضر میرا صالحین یا اللہ اولاد دینا تو نیک اولاد دینا نیک اولاد حضرت قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یا اللہ میری اولاد کے ذریعے مجھے راحت پہنچانا مجھے دکھ تکلیف نہ پہنچے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیوں آپ کو پتہ ہے یہ رب بڑا بے نیاز ہے نوح علیہ السلام نبی ہو بیٹا کافر ہو بیٹوں کی ازمائش بڑی ازمائش ہوتی ہے والدین کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ بھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک بندہ یہودیوں کا وہ جھنڈا لگا کر اسرائیل کا بیٹھا ہوا تھا احتجاج کر رہا تھا تھوڑی پرانی بات ہے وہ شہید سیاسی منافق اور غدار کھایا کن کے نام کا خون دینے کی باری آئی تو وہ چوری دینے والے تھے چوری کھانے والے تھے بھاگ گیا وہ جب تک وہ اس کو اتار کر آیا پرچم وہ جو بندہ تھا نا یہودی جو احتجاج کر رہا تھا زائنس آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا آج بھی قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے قاری عبدالرحیم پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی ان کے تجویدی قرآن مجید پڑھائے جاتے ہیں ان کا پوتا تھا جو یہودی ہو چکا اولاد بچانے آسان ہے امام عبدالوہاب شرامی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھی تے جڑے سورۃ فاتحہ پڑھن دے شکر کرتے ہیں جدھر انہوں نے بچے نے قرآن پڑھے آنا ہے کتنا خوش ہو گئے وہ کیوں جلاتے ہیں قرآن مجید کبھی آپ نے غور کیا کیوں بار بار وہ جلاتے ہیں توہین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سائنس سمجھے اتنی توہین کرو کہ مسلمانوں کے پاس ٹائم بھی نہ ہو اس کا نوٹس لینے کا اور آج یہی بات ہے ہماری قوم آج انڈیا کی فلم دیکھ کر صبح کہے کشمیر آزاد کرو تو اس طرح کشمیر آزاد ہوتے ہیں اس طرح آزاد ہوتے ہیں ہم خود ہاتھ نہ لگائیں پورے مہینے میں رمضان شریف میں آپ لوگ پورا قرآن مجید نہیں پڑھتے پہلے مسجدوں میں رونق ہوتی لوگ بیٹھتے ہیں یہ مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں کیا حال ہو چکا لوگ ہی اپنے ماں مرے ہوئے ماں کے واسطے ختم جنابہ میں نا تے مدرسے سے جا کے ادھار ڈگریاں لے کے آتے ہیں مانگ کے کہ تسی کو قرآن پڑھے دے دو میں اپنے بین بخشنا ہے اتنا دن ہو گئے جوان کی تا گڈی تیل لے کے دیتی کوٹھی تیل لے کے دیتی مکان تیل بنا کے دیتا تے تو قرآن پڑھن دی باری آئی تو مولوی صاحب پڑھ کے دیتے بس میں پورے سال میں اگر اپنے والد کے لیے خود قرآن نہیں پڑھ سکتا تو مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم خود نہیں پڑھتے وہ جلا دیتے ہیں پتہ کیوں جلاتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ایک دو منٹ میں میری بات ختم ہے پتہ کیوں وہ جلاتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک بات اور ایک حرف کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے قیامت تک سچا رہے قیامت تک دنیا ساری کے سامنے چھوڑ کے بول یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں نہ قرآن مجید کی کوئی بات جھوٹی ہے نہ مصطفیٰ کا کوئی فرمان جھوٹا ہے قرآن مجید نے یہ کہا ہے یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست ہو سکتے نہیں کبھی دوست ہو سکتے نہیں تم ان سے تیل کے معاہدے کرو تم ان سے معاشیات کے معاہدے کرو تم نے ان سے قرض لیے تم نے ان کی غلامی کی تم نے ان کی دوستوں کے پیچھے بھاگا اور تم نے کہا کہ یہ یہودی آپ کو آگے لے کر جائیں گے یہ عیسائی آگے لے کر جائیں گے میرے رب نے کہا میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ نام دنیا میں تمہارے کبھی مختلف تھے نہ ہیں اور نہ قیامت تک کبھی ہو سکتے ہیں کبھی ہو سکتے یعنی بات کھول گئی کہ نہیں یہ بات واضح ہو گئی اینی میں اسی پینا پانی آشانا پھر قرآن مجید جلایا اچھا پتہ جلایا کہ صرف ساڑھے نہیں ہے نا پہلے عدالت سے اجازت لی ہے عدالت سے اور عدالت نے بقاعدہ سیکورٹی فراہم کی ہے کہ جی جاؤ تاکہ وہ جلانے والے کو روکنے کے لیے آئے تو پولیس پڑے گی یہ سے بچانا ہے انہوں پھڑ دی اسے جلانا ہے انہوں جلانے حفاظت دے دی وہ ہی جلا دیتے لیکن ملیا کچھ نہیں
وہ دنیا میں کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں، ہم انسانیت کا درد دیتے ہیں، نہ دین نہ پڑھے انسانیت کا، وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا قرآن کہتے ہیں انسانیت کی نہیں، تم پوری مخلوق کی خدمت کرو، کتے کو پانی بھی پلاؤ گے تو اللہ جنت دے دے گا، انسانوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، کتے کو پانی پلاؤ، ہمارا اسلام کہتا ہے تباہی کی ساری زندگی کی، میرے رب نے کتے کو پانی پلانے پر بخشش فرمایا، انہوں نے کہا کہ سود جو ہے وہ لو گے تب بھی بینکنگ سسٹم چلے گا، یہ نظام معاشیت آگے ترقی کرے گا، سود کے ساتھ ان کا سودی نظام یہ دنیا میں دباؤ برباد ہو چکا، اور ان کو پتہ ہے دنیا میں سود کی مخالفت کر کے اور اس کے مد مقابل اگر نظام دینے والی دنیا میں کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے دنیا کو بے حیا بنایا، ہمارے قرآن نے کہا کہ عورت بے حیا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی عورت کو بے لباس کر کے، بے حیا کر کے، چار عورتوں کے کھیل بنا کر مردوں کی، عورت کا عورتوں سے نکاح، مردوں کا مردوں سے نکاح، ٹرانسجینڈر کا بل پاس کر کے تم کبھی بھی ان کو عزت نہیں دے سکتے۔ ہمارے قرآن نے کہا تھا عورت برقع پہن لے، پردہ کر لے، وہ اس دھرتی پر چلے گی، اس کے قدموں کی آواز جنت میں فرشتے سنا کریں گے، اور قرآن کہتا ہے عورت پردہ کرے عزت ایسے ملے گی۔ ان کے معاشی نظام کی مخالفت قرآن کرتے ہیں، ان کے سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت قرآن کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جھوٹے غلاموں کا دے گا۔ اگر جواب دنیا میں کسی مذہب کے پاس اور کسی مذہب کی کتاب میں ہے وہ مذہب اور دین اسلام ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کتاب کو مٹاؤ تاکہ روزہ ہی ختم ہو۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں تسی 4 صفحے جواب لوگے، ایسے اتنے لوگ نے جن کے سینوں کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا، اور یہ صرف قرآن مجید محفوظ نہیں رہنا۔ علامہ قاضی اسماعیل پانی پتی تفسیر بدری کے اندر لکھتے ہیں حافظ قرآن جس دن فوت ہوتا نا، حافظ قرآن ان کی قبر جتنے کٹی جائے اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ زمین کو کہہ کے آؤ خبردار تیرے اندر وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں میرا کلام رکھا ہوا ہے، قیامت آ جائے، جیسے تو نبیوں کا جسم نہیں کھاتی ہے اس طرح حافظ قرآن کا جسم بھی نہیں کھانا، لیکن حافظ وہ یہ بھی آگے لکھا ہے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، یہ نہیں تراویاں دے دینا شیخ ڈالی اور ادھر تراویاں ختم ہوئی ہیں تو جا کے تازہ منوا کے آ اے حافظ نہیں، حافظ بھی جو صحیح حافظ ہے وہ بندہ اللہ اکبر سمجھو یار، کچھ تو اپنے آپ کو بھی بدلیں اور اس طرف لے کر آئے گا، بھیا بدلیں اپنا، اپنے دین کے ساتھ جڑیں، خود اپنے قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بچانے کا کیوں تکلیف ہے یار میں، نمازاں پڑھنا میں تکلیف نہیں، روزے توڑنا میں تکلیف نہیں، حج توڑنا میں تکلیف نہیں، دیگر چیزوں سے تکلیف نہیں، وہ یہ کہتے ہیں بس سود ختم نہ کرو، عورتوں کو پردہ نہ کرواؤ، ہماری بے حیائی کا خاتمہ نہ کرو، ہماری روٹی بند نہ کرواؤ، ہمارے خلاف جہاد کی آیتیں نکالو۔ 2005 میں نواں قرآن بنا کے دیتا، انہوں نے نام رکھا فرمان الحق، اور اس کے ساتھ لکھا بھی ٹرو قرآن، یہ سچا قرآن ہے، جو ساری دنیا میں کہا کہ دو پھیٹے دو تھوڑا، دنیا میں قرآن بڑی سچا ہے جو حضور کے سینے پر نازل ہوا تو مسلمانوں کے سینوں میں ہے، ہاں اسی جنہیں ندی بنا کے لے گیا، لیکن اپنا آپ اور میں بھی رویہ ٹھیک کر لیں، گھروں میں پڑھیں کھول کر، ترجمہ پڑھیں سیکھیں، 40 سال کا نوجوان ہوتا ہوئے انہوں نے نماز کا ترجمہ نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، 4 بول دے ترجمہ آخری کا نہیں آتا، کیا کرنی ہے ایسی جوانی آپ نے؟ 40 سال کے اندر 40 آیتوں کا ترجمہ یاد نہ ہوا، حضور کی 40 حدیثیں یاد نہ آئیں، نیوٹن کے قوانین یاد ہو گئے، فیثاغورس کا مسئلہ یاد ہو گیا، انگلش کے ٹرمز یاد ہو گئے، یہ دماغ اتنا کام کرتے ہیں، یہ دماغ نماز کے ترجمے کی طرف کیوں نہیں آتا، قرآن کے ترجمے کی طرف کیوں نہیں آتا، حضور کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں جتنے سیانے گزرے ان سب کی عقل نیچے ہے، رسول اکرم علیہ السلام سے سیانا بندہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، ان کے پیچھے چلے، ان سے سچی بات دنیا میں کسی کی ہو سکتی نہیں، اس لیے جڑیں قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ جڑ لیں، دنیا بھی کامیاب رہے گی، حشر بھی کامیاب رہے گی،
آخر پر صرف یہ ہے ہم لوگ ان لوگوں کی صرف مذمت ہی نہیں کرتے، ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ذہنی خیر ایمانی کا اظہار کر کے ان لوگوں سے معاشی تعلقات کا مفادہ کریں۔ ہم بھوک پیاس سے آگے برداشت کر رہے ہیں، آگے کڑی میں ہمارے ملک کی ڈالرہ کی بارش ہو رہی ہے، کانی بارش ہے جی روز آ رہی آئے تھے کہ ڈالر آ رہے ہیں نا، بولو یار کیڑی اگے تجھے سانو سونا دے دیتے ہیں، کیڑے بات تجھے تو آئے تھے، ہم جیسے جی رہے ہیں اتنی مشکلات میں بھی 4 دن کی زندگی کار دیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں آنکھیں بند ہو قبر میں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام دے کر گئے مزہ تو تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں دیکھو ہمارا غلام آ گیا، تو قبر میں کہہ دیں کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا سچا غلام آیا ہے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں حکومت کو یہ مطالبہ ماننا چاہیے، بولو یار یہ مطالبہ کرنا چاہیے لوگوں سے، کم از کم اور کسی کے لیے نہیں، قرآن تو ساری امت کا متفقہ ہے، یہ فرقوں کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ فرقوں کی بات ہے، قرآن ساری امت کا ہے اور ساری امت کا مطالبہ ہے، ان لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کرے، ہم ہر شے برداشت کریں گے، لیکن قرآن اور قرآن کے جو صاحب ہیں ساری نبیوں کے تاجدار ہیں، ہم ان سے بے وفائی کبھی بھی قبول کر سکتے نہیں۔ آپ اس بات کی تائید کرتے جی ایسا ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے وفادار غلاموں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔